اس بہن نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے. یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایسے ایسے مسائل حل کیے ہیں جو امپاسبل تھے، بالکل پاسبل کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو کافی ٹائم کے بعد میری ویڈیو آ رہی ہے اور میری ویڈیوز میں بہت زیادہ گیپ بھی ہو رہے ہیں. میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور کچھ مسائل کی وجہ سے میری ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری لے کر آئی ہوں اور یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے. ویسے تو استغفار کی جو میریکلز ہے وہ میں نے ایسے میریکلز آپ کو شیئر کر رکھی ہے. کوئی شادی سے ریلیٹڈ ہے، اولاد سے ریلیٹڈ ہے، بزنس سے ریلیٹڈ ہے، بہت سارے ڈپریشن، انزائٹی، بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایسے ایسے مسائل حل کیے ہیں جو امپاسبل تھے، بالکل پاسبل کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کے مسئلے کو حل کیا ہے. اور ایسی ہی ایک میریکل سٹوری آج میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں جہاں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں. وہاں استغفار جو ہے اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ بے شک سچا ہے. اگر آپ بھی کسی انزائٹی، کسی چیز کو لے کر ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو استغفار لازم کرنا چاہیے اپنے اوپر، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے اگر آپ کریں گے، اور کرنے کے بعد اگر فوری طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ رزلٹ مل جائے، میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں بتا سکتی کہ فوری طور پہ رزلٹ آ جائے، کیونکہ ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ ہمارے لیے جو چیز جب بہتر ہوتی ہے وہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب بہترین وقت آئے گا تو وہ چیز ہمیں عطا ہو جائے گی، پھر ہم استغفار کیوں کریں؟ تو ہمارے مقدر میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ مقدر میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر تم اس چیز کے لیے کوشش کرو گے، اس چیز کے لیے اس وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز ضرور عطا ہوگی. میں آپ کو اپنے بنے بنائے وظیفے 10,000 بار، 101 بار، 113 بار، 12,000 ایسی کوئی وظائف یا ایسی کوئی چیز میں نہیں بتاتی جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو صرف اور صرف وہی چیزیں بتاتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان کی ہے. تو اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو آپ کی زندگی کے مسئلے مسائل بھلے شاید تھوڑا وقت لگے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا فوری طور پہ آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہو اور وہ فوراً آپ کی مدد کر دے. تو ہم یہ نہیں جانتے نا کہ ہمارے لیے مدد کب آئے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ہم اپنے لیے بہترین سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اور ہمیں حاصل بھی نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے بھی بہترین راستے نکالے گا. مطلب اگر آل اوور بات کرے تو استغفار کرنے سے ہمارا کبھی بھی نقصان نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہر طرح سے ہمارے لیے فائدے مند ہے. تو اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا چاہیے. اس بہن نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے. یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ہی صرف یہ میریکل سٹوری سنیں کیونکہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. یہ میریکلز ان کے لیے ہے، لیکن استغفار ہر ایک کے لیے ہے. اور اگر وہ اولاد کے علاوہ بھی کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے رزق کی تنگی ہے یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے جو ان کی زندگی کو غمگین کر رہا ہے، وہ بھی اس چیز کو ضرور سنیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ الگ ہو سکتا ہے لیکن وظائف تو وہی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کے مطابق آپ کو اس کا سولیوشن انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرے گا. ایک بہن نے فرمایا ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد ان کے ہسبینڈ اور وہ بیبی کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے. ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کے من میں شوق ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہو، اس کے بعد ہماری اولاد ہو. تو ان کے من میں بھی یہ بات تھی، ان کا بھی خیال تھا کہ ہماری اولاد ہو. لیکن کافی وقت گزر گیا، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. پھر ان کو کسی نے استغفار کے بارے میں بتایا. جب انہوں نے استغفار کے بارے میں سنا، وہ علاج کروا چکے تھے، سب کچھ کروا چکے تھے، لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. انہوں نے سوچا چلے یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. جب انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، ایک پوائنٹ والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم بہت ہی جلدی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے لگ جاتے ہیں.
لیکن اس بہن میں خاصیت یہ تھی کہ 7 منتھ تک انہوں نے انتظار کیا. مطلب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے نہیں مل رہی ہے تو میں چھوڑ دوں. انہوں نے کنٹینیو کیا اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ نے 7 مہینے کے بعد ان کو اولاد کی خوشی دی. اس لیے ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ اگر 1 مہینے میں یا 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں جو ہے سولوشن مل گیا، استغفار کا رزلٹ مل گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی اسی وقت ملے. ہمارے لیے جب بہتر ہے ہمارا رب ضرور ہمیں عطا کرے گا، ہمارا رب ہماری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو اگر ہم سچے دل سے استغفار کر رہے ہیں، اس بہن نے کہا کہ انہوں نے استغفار کثرت سے کیا اور ان کے شوہر نے، اور 7 مہینے کے بعد ان کو گڈ نیوز ملی اور وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ماں بن گئی. جب وہ ماں بنی تو ان کے دل میں جو ہے پھر سے اولاد کی خواہش جاگی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اولاد دے. لیکن کچھ وقت گزرا اور وہ دوبارہ سے ان کو اولاد کی خوشی جو ہے چاہیے تھی، لیکن ان کو اولاد کی خوشی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی تھی. جب ان کو اولاد کی خوشی حاصل نہیں ہو رہی تھی تو ان کے دماغ میں یہ بات پھر سے آئی کہ ہم نے پچھلے بار بہت علاج کروایا تھا، بہت کچھ کیا تھا، لیکن استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی تھی. تو انہوں نے پھر سے استغفار کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھ کے کرنا شروع کیا. سوچیں نا اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحمان ہے کہ ایک بار انہوں نے استغفار کیا، اللہ نے انہیں خوشی دے دی. پھر وہ کہتی ہیں شاید انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا استغفار کرنا، اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ جب دوسری بار انہیں اولاد کی خواہش ہوئی تو انہوں نے یاد کیا کہ انہوں نے استغفار کیا تھا پچھلی بار، انہوں نے دوبارہ سے استغفار کرنا شروع کیا. تو دوسری بار اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ان کو معاف فرما کے 2 مہینے کے بعد اللہ نے پھر سے ان کو دوبارہ اولاد کی خوشی عطا کر دی اور وہ دوبارہ سے اللہ کی توفیق سے ماں بن پائی ہیں. تو ایک بار نہیں بلکہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 بار ان کو یہ خوشخبری عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مشکلوں کو خوشیاں بنا سکے. اس لیے آپ استغفار کی کثرت کریں. میں صرف آپ کو استغفار کرنے کا نہیں کہوں گی، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آپ کثرت سے درود پڑھیں، درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کے سارے غم بھی ختم کر دیں گے. تو آپ استغفار کے ساتھ درود ابراہیم کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں. اور اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں یا رزق کی خواہش رکھتے ہیں، آپ ضرور اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں. دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے مسئلوں کو دھیرے دھیرے کس طرح سے ختم کرے گا. اور اگر تھوڑے وقت کے لیے آپ کی زندگی میں ہارڈ شپ چل رہی ہے تو آپ صبر کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ میرا کام نہیں بن رہا ہے تو میں چھوڑ دوں. یقین کریں آپ اس راہ کو چھوڑ کر جائیں گے، آپ بھٹک جائیں گے، آپ اور نقصان میں پڑ جائیں گے، لیکن اس راہ کے علاوہ کبھی نہ کبھی اس راہ میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی. اس راہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جہاں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے. تو حقیقی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں ہے. تو خود کو نماز کا پابند بنائے اور اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کے لیے خوب استغفار کیا کرے اور وہ ساری چیزیں اپنایا کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب رہ سکے آپ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی. ایسی پیاری ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.